نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا اما بعد عزیز دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی علامت کے علاج کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس سے ہمارے نوجوان اکثر پریشان نظر آتے ہیں۔ جریان۔ عزیز دوستو، یہ ایک علامت ہے، مرض نہیں۔ ہم جب مرض تک پہنچیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کا علاج کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم علامت کی بجائے، وجوہات کی بجائے علامت کا علاج شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا علامت تو ہم قابو کر سکیں یا نہ، مگر مزید علامتیں اور پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان سالہ سال ادویات استعمال کرتے رہتے ہیں اور اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں۔ دوستو، جریان تری سردی کی کیفیت کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تری سردی کے اندر وہ تمام علامتیں جو اس سے متعلق ہیں وہ مریض کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مثلا کسی نوجوان کے منہ میں چھالے ہونا، یا اسے نیند زیادہ آنا، یا سستی اور لاغری کمزوری محسوس کرنا، اور پیشاب کثرت سے آنا، جسم کا ٹھنڈا رہنا۔ بعض نوجوانوں کے قبل از وقت بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی تری سردی ہمارے بزرگوں میں اگر سرایت کر جائے تو انہیں بائیں طرف کا فالج بھی ہو سکتا ہے، انہیں بلڈ شوگر بھی ہو سکتا ہے، انہیں کثرت بول کی شکایت بھی ہو سکتی ہیں۔ دوستو، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس علامت کی وجوہات کو ختم کریں گے۔ جب وجوہات ختم کریں گے تو علامتیں ایک ایک کر کے تمام غائب ہوں گی۔ عزیز دوستو، یہ خون کا مزاج درست کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دراصل خون کے اندر ہی کچھ تبدیلیاں آئی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں دور کرنے سے مرض دور کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، خون ہماری غذا سے پیدا ہوتا ہے، نہ کہ دوا سے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ کشتہ فولاد خون پیدا کرنے والی چیز ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ کشتہ فولاد خون پیدا کرنے والی نہیں، بلکہ خون میں سے تری کو غائب کرنے والی دوا ہے، اور یہ جریان کے علاج میں بھی شامل ہے۔ لہذا میں سب سے پہلے تو آپ کو جریان کے مریض کی غذا کے متعلق ہی بتاؤں گا۔ اگر جریان کا مریض میرے بتائے ہوئے چارٹ کے مطابق اپنی غذا کر دے تو اسے دوائی کھانے کی بھی ضرورت نہیں انشاءاللہ۔ صبح بطور ناشتہ وہ انڈا بیسن کی ٹکی بنا کر کھائے اور قہوہ لونگ دار چینی پی لے، یا بھنے چنے اور کشمش کھا کر قہوہ لونگ دار چینی پی لے، یا مربع آملہ، مربع حلیلہ وغیرہ کھا کر وہ قہوہ لونگ دار چینی پیے، اور دہی یا دہی کی لسی بنا کر بھی مریض استعمال کر سکتا ہے۔ دوپہر سبزیوں میں تمام وہ سبزیاں جنہیں ہم بعد کہہ دیتے ہیں، یعنی آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، ٹماٹر، پیاز، کریلے، چھوٹا بڑا گوشت، چٹنی، اچار وغیرہ۔ مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی، بھنا ہوا گوشت، اس طرح کی چیزیں، دال مسور، دال چنا، نمکو، پاپڑ وغیرہ مریض کھا سکتا ہے۔ مشروبات میں سے تمام وہ مشروب جو اپنے اندر خشکی سردی رکھتے ہوں، مثلا لیمو کی سکنجوین اور شربت فولاد، شربت فالسا، شربت انجبار وغیرہ، ریڑکے والی لسی، لونگ دار چینی کا قہوہ، چائے والی پتی کا قہوہ، اور سوڈا واٹر جو کہ زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، یہ استعمال کی جا سکتے ہیں مشروبات میں سے۔ اور فروٹ میں وہ تمام پھل جو خام حالت میں کھٹے اور پک کر میٹھے ہو جاتے ہیں، مثلا انار، انگور، سیب، آڑو، آلوچے، جامن، فالسا، کنو وغیرہ، یہ پھل بکثرت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
इन फलों की ये तासीर है कि खून के अंदर से रतूबात को बाहर फेंक देते हैं। जैसे आप तजर्बा कर सकते हैं, आपको तजर्बा होगा कि जब हम तुरश चीज़ों का, तुरश फ्रूट का तज़किरा करते हैं तो हमारे मुंह में पानी भर आता है। दोस्तों, ये देखना ये कि इनकी सोती असरात ही इतने तेज़ हैं कि सिर्फ इनका नाम सुनने से ही खून अपने अंदर से पानी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। जब हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो यही अमल इसका हमारे जिस्म के अंदर शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको नुस्खा अर्ज करने जा रहा हूँ। नुस्खा सादा सा 2-3 चीज़ों से मुरक्कब है। आप सतावर ले लें 50 ग्राम, सालम मिस्री 30 ग्राम, आर्द संघारा 30 ग्राम। ये तीनों अदविया लेकर इन्हें बारीक सफ़ू बना लेना है। 1 से 3 ग्राम तक रोज़ाना 3 बार इस्तेमाल करें। दोस्तों, मेरी तजवीज़ करदा ग़िज़ा के साथ अगर मेरा ये तजवीज़ करदा नुस्खा इस्तेमाल करें तो अल्लाह के फजल करम से 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके 50% ठीक हो जाएंगे और 1 हफ्ता के अंदर अंदर आपका मुकम्मल इलाज हो जाएगा। मगर ये जो मुरक्कब मैंने आपको बताया है, ये मुकम्मल इस्तेमाल करना है, चाहे रोज़ाना 1 खुराक इस्तेमाल करते रहें ताकि दोबारा इस मर्ज़ के पैदा होने का ख़तरा ना हो। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैंने नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों का और भाइयों का फ़ायदा हो जाए, और कमेंट्स दें ताकि मुझे भी इत्मीनान हो जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।